بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات کی اہمیت کہ جو ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے مغربین کے بعد، آج رات سال میں ویسے تو ہم 3 دن کرتے ہیں اور ویسے بھی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی رات ہے نا، ایک رات ہے۔ اور کل والی مثال اگر آپ کل کی مجلس میں تھے کہ 30 کلومیٹر کھودو 30 کلو سونا ملے گا۔ ایک رات ہے، پوری رات اٹھے رہو اور کیا ہوگا؟ تمہاری تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ سگنیچر ہونا ہے، آپ کی تقدیر پہ سگنیچر ہونا ہے شب قدر کو، یا آج کی رات یا 21 کی رات یا 23 کی رات یا آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ اسی لیے جو مشہد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ علماء ہیں، سمجھدار علماء ہیں، وہ آخری 10 رات ہر رات شب قدر کے اعمال آ کے مولا رضا کے حرم میں کرتے ہیں۔ ہم دیکھیے جب انسان کو اتنی بڑی چیز مل رہی ہے، مثلا جو جوان ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ اس کو آج رات تقدیر میں بیوی مل سکتی ہے، جو غریب ہے جس کو پیسے نہیں مل رہے اس کو آج رات پیسے مل سکتے ہیں، جو بے اولاد ہے اس کو آج رات اولاد مل سکتی ہے، تقدیر ہے۔ علیکم السلام۔ جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ آج رات اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے، اب اندازہ لگائیے۔ وہی بالکل وہ مثال یہاں پہ ایکوریٹ آ رہی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ سونے کی ویلیو کیا ہے تو آپ 30 کلومیٹر کھودیں گے، لیکن جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ سونے کی ویلیو کیا ہے آپ محنت نہیں کریں گے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ان راتوں کو مومنین کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب 1.5 گھنٹے میں اعمال ختم کریں، ہمیں گھر جا کے سونا ہے، کل جاب ہے، کل بچوں کا اسکول ہے، کل یہ ہے، کل بھائی 30 کلو سونا مفت میں مل رہا ہے تو آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، یہاں 30 کلو نہیں، 300 کلو نہیں، 3000 کلو نہیں، تقدیر بدل رہی ہے۔ یعنی اگر آپ جہنمی ہیں خدا نہ خواستہ تو آج رات جنتی بننے والے ہیں۔ اور آج رات کے اعمال میں سے ایک عمل یہ کہ پوری رات اٹھے رہو، گپ شپ نہیں، غیبتیں نہیں، فلمیں ڈرامے نہیں، فٹ بال میچ دیکھنا نہیں، کرکٹ میچ دیکھنا نہیں، عبادت کرو۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر جگہ، اکثر ایران میں تو ماشاءاللہ پوری رات ہوتے ہیں اعمال، پاکستان میں بعض علاقوں میں پوری رات ہوتے ہیں، لیکن اکثر یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں مومنین، یہاں کا میرے کو تجربہ نہیں ہے، لیکن جو مجھے بتایا گیا کہ مولانا 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ 2 گھنٹے زیادہ اس کو بس ختم کر لیں۔ لیکن اب میں تو اتنی دیر میں ختم کر لوں گا، پریشان مت ہوئیے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو ایسا موقع مل رہا ہے کہ پوری رات، ایک رات، اور یہی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اور اگر ہو اور آپ نے سو کے گزاری ہو تو پھر جناب آپ نے تو ضائع کر دیا نا، موقع ختم ہو گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں آج رات کو آپ کو صبح تک نہیں بٹھائے رکھوں گا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کا یہ روٹین ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ عمل کر کے چلے جاتے ہیں گھر، کوشش کیجیے کہ گھر میں بیٹھ کے ذکر کریں، دعا کریں، تقدیر اپنی بدلوانی ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے اعمال میں جیسے ایک غسل تھا تو انشاءاللہ آپ لوگ غسل کر کے آئے ہوں گے، اگر نہیں کیا اس درس کے بعد فوراً دوڑیے غسل کر کے واپس پھر آئیے اگر ممکن ہے، گھر قریب ہے، ادروائز انشاءاللہ آئندہ شب قدروں میں آنے سے پہلے غسل کر کے آئیے گا۔ شب قدر کا غسل اور آج کے اعمال وہ انشاءاللہ آپ کو رات کو بتائیں گے آج کے اعمال، لیکن آج رات نمبر 1 سونا نہیں ہے۔ کوشش کرے حتی الامکان، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک جگہ پہ مومن نے کہا مولانا آپ نے کہا سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، 2-2:30 بجے تک میں اٹھا رہا، 3 بجے میں سو گیا، مولانا سحری بھی گئی، پورا دن میں بھوکا رہا، نماز بھی میری چلی گئی۔ ایسا نہ ہو کہ مستحب کے چکر میں واجب نکل جائے، یہ بھی نہیں کرنا، لیکن اگر ممکن ہو تو آپ یہ کریں کہ آج رات اٹھے رہیں اور آج ذکر کرتے رہیں۔ یہ موقع اللہ نے دیے ہیں، اس کی ویلیو کو سمجھیں، اس کی اہمیت اور قیمت کو سمجھیں، تب آپ اس کی طرف بڑھیں گے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کوئی اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ آج رات کیا مانگیں؟ پیسہ مانگوں، بیوی مانگوں، بچہ مانگوں، شہرت مانگوں، گھر مانگوں، بڑی گاڑی، کیا مانگوں آج رات؟ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نمبر 1 آج رات دعا کرنے سے پہلے، آج جب بھی دعا مانگیں اپنے لیے، جو بھی، اگر بیمار ہو، اگر بچہ نہیں ہوتا، اگر بیوی نہیں ملتی، کوئی بھی پرابلم ہے، آج رات اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے ایک کام کرو۔ کیا کریں؟ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، خدا مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے نہیں۔
سوچئے آپ کا کون دوست ہے، کون رشتہ دار ہے، چاہے یہاں پہ، چاہے ہندوستان میں، چاہے پاکستان میں، اسے کیا ضرورت ہے؟ خدایا میرا ایک دوست ہے، ایک مومن بھائی ہے، میری ایک بہن ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، مڈغاسکر میں، پتہ نہیں فلاں جگہ پہ اس کی یہ مشکل ہے، خدایا اس کی مشکل کو دور فرما۔ خدایا وہ فلاں میرا دوست ہے، اس کو 15 سال سے بچہ نہیں ہو رہا، خدا اسے بیٹا عطا فرما۔ خدا میرا فلاں دوست ہے، اس کو بچہ ہو گیا، اس کو اوٹزم ہے، تو خدایا اس کے بچے کو شفا عطا فرما۔ یعنی جس کو جو جو بیماری ہے ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کہیں گے مولانا عجیب بات کرنے، اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو دعا جب مانگو نا، پہلے دوست کے لیے، پڑوسی کے لیے، عراقی مومن ہے، میرا کوئی اس سے جانا، عراق میں فلسطین کا مسلمان ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ایران میں کوئی مومن ہے، میرا کوئی اس سے لینا دینا، لیکن مجھے پتا ہے وہ مشکل میں اس سے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، کم سے کم اس کے لیے دعا کرو۔ خدایا وہ بیچارہ جو فلسطین میں مظلوم ہے، وہ جو عراق میں مظلوم ہے، وہ جو لبنان میں مظلوم ہے، وہ جو افغانستان میں مظلوم، خدایا اس کی مشکل کشائی فرما۔ خدا کا قانون دنیا کے دکاندار کی طرح نہیں کہ دکاندار کہے بھائی میں نے کہا تھا 2 لو، اپنے لے لو یا کسی اور کے لو، میں تیسرا نہیں دوں گا۔ خدا کہے گا اچھا اس نے دعا مانگی شب قدر کو اس فلسطینی کے لیے، اس عراقی کے لیے، اس لبنانی کے لیے، اس ایرانی کے لیے، اس افغانی کے لیے، اس پاکستانی کے لیے، اس افریقن کالے کے لیے، اپنے لیے ابھی تک دعا نہیں مانگی۔ خدا فرشتوں اب جو بھی دعا اپنے لیے مانگے گا اس کی فوراً قبول کر دو۔ بھائی اللہ کا قانون ہے نا، اللہ کا قانون دنیا قانون کی طرح نہیں، اللہ سخی ہے، اسی لیے اللہ سخاوت مند کو، سخی انسان کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ کو کنجوس انسان بالکل نہیں پسند۔ اللہ نے کہا البخیل، بخیل جو ہے وہ جہنم کے قریب ہے، جنت سے بہت دور ہے، اور سخی، حاتم چائی سخی تھا، مسلمان نہیں تھا جب مرا، سخی تھا، لیکن حدیث بتاتی ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے کیونکہ مسلمان نہیں مرا، جہنم میں بھی اگر چلا جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اللہ کو سخی انسان پسند ہے۔ لیکن یورپین ممالک میں، اور یہ بھی کیونکہ ہے تو افریقہ میں نا، افریقہ میں آپ کا یہ کاؤنٹ ہوتا ہے نا، یا کسی اور جگہ کاؤنٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ کا آئلینڈ افریقہ میں ہے، افریقہ میں، تو یورپ میں اور اس آپ کے اس آئلینڈ میں، کیونکہ وہاں کا سمجھیے افریقہ کا تو ہے لیکن نام کا ان کا ہے، تو جو آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ ایک کنجوسی، مائزرنس، صرف اپنے بارے میں سوچو، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچو۔ اسلام کہتا ہے دوسروں کے بارے میں پہلے سوچو پھر اپنے بارے میں سوچو۔ جو اہل بیت نے سکھایا اس کی میں آسان مثال آپ کو دوں، جو آپ لوگ پڑھتے ہیں سورہ دہر، سورہ انسان میں، یہ ہائیسٹ لیول ہے، ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں البتہ، یہ ہائیسٹ لیول ہے۔ کیا ہے کہ خود پنجتن پاک، بھوکے تھے، پیاسے تھے، روزہ رکھا، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو، ایک دن مسکین کو اپنا کھانا دے دیا۔ اچھا ہمارے لیے کیا ہے جو ہم اس لیول پہ تو نہیں پہنچے نا، عوام جو ہے، ہمیں قرآن میں سورہ اسراء میں کہا گیا اے انسان نہ اپنا ہاتھ اتنا بند کر دو کہ اس میں سے ایک سکہ، ایک یورو بھی نہ نکلے، مثال دے رہا ہوں یورو کی، نہ اتنا کھول دو کہ سارا گر جائے اور تم خود فقیر بن جاؤ۔ یعنی ابتدائی لیول میں ہمیں ایسا بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر انشاءاللہ جو اہل بیت کی لیول اگر وہاں تک پہنچ گئے تو وہ یہ ہے کہ خود بھوکا رہو اور دے دو دوسرے کو۔ حضرت عباس کی لیول کہ خود بھی پیاسے ہیں لیکن کہا پانی میں نہیں پیوں گا جب تک میرا مولا حسین نہ پیے۔ یہ وہ ہائی لیول ہے، لیکن کم سے کم اتنے تو بن جائے کہ یہ ڈھیلا ہاتھ رکھو، نہ اتنا ٹائٹ کہ کچھ نہ نکلے اس میں سے، نہ اتنا ڈھیلا کہ سارا گر جائے۔ لیکن دعا کے معاملے میں تو نہ کچھ نقصان ہونے والا ہے، نہ کوئی جانے والا ہے، بلکہ ملنے والا ہے۔ تو آج رات کیا مانگے؟ سب سے پہلی بات، آج رات کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے، ابھی میں نے بتایا نہیں کہ کیا مانگے، کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے آج رات کیا کرے؟ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، یتیم، اسیر، مسکین، غریب، پاکستانی، افغانی، ہندوستانی، افریقن، جو بھی ضرورت مند ہے، مومن، غیر مومن، انسان، شریف انسان کے لیے، ایون آپ جو نان مسلم ان کی ہدایت کی دعا مانگے، خدایا وہ جو اتنی بڑی نعمتوں سے غافل ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، دعا مانگے سب کے لیے۔ دوسرا آج رات کیا کریں؟ دعا کیا مانگے؟ اس سے پہلے اپنی دعا سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، اور آج رات امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں۔ مومنین بھول جاتے ہیں، آج رات امام زمانہ کے لیے دعا کریں۔ بھئی آپ کی تقدیر پہ سائن کون کر رہا ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی آتا۔ مطلب یہ کل امر جو لے کے آ رہی ہے کس پہ لے کے آ رہے ہیں؟ کل امر یعنی آپ کی تقدیر۔ یہ فرشتے کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ امام زمانہ پہ، اور آپ کی تقدیر لانے کہ امام سائن کریں۔ اب سائن ضروری نہیں کہ فزیکل سائن ہو، سائن سے مطلب یہ نہیں اپروول دینا، کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں۔
تو آج رات امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی. روایات بتا رہی میں، کیونکہ ٹائم بہت قلیل ہے، انشاءاللہ کل پرسوں بھی تھوڑا اس شب قدر کی اہمیت پہ گفتگو کروں گا تو اس میں اشارہ کروں گا کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے سے کتنے آپ کو فائدے ہوتے ہیں. تو آج رات امام زمانہ کے لیے ضرور دعا کریں. تو کیا ہوا؟ نمبر 1 میں آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ لے چل رہا ہوں. آج رات کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہو کہ کتنی قیمتی رات ہے تو سو کے ضائع نہیں کریں گے، ڈرامے دیکھ کے ضائع نہیں کریں گے، گپ شپ کر کے ضائع نہیں کریں گے، پوری رات اٹھے رہیں گے. اور آج کے اعمال میں سے ایک عمل پوری رات اٹھے رہنا ہے. اور پھر آپ دعا مانگیں گے. دعا مانگنے سے پہلے کیا کریں؟ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں. بلکہ اس کو پہلے کر دیں، پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، پھر دیگر تمام مومنین کے لیے دعا کریں. اب اپنے لیے مانگیں. سلسلہ یاد ہے نا؟ اب اپنے لیے اب کیا مانگوں؟ بہت ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں بلکہ 2 چیزیں اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. نمبر 1 عافیت مانگیں. عافیت کیا ہے؟ یعنی ہیلتھ. اللہ سے آج رات ہیلتھ مانگیں. کس چیز کی ہیلتھ؟ ایک جسم کی ہیلتھ اور ایک روح کی ہیلتھ. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ آج رات مانگنا ہے. فقیری کریں اللہ سے، میرے اللہ. اچھا یہ روایت بتاتی ہے انسان کے پاس بہت ساری چیزیں جب تک ہوتی اسے احساس نہیں ہوتا. صحت مندی جب تک ہوتی اسے پتہ نہیں چلتا کہ صحت مندی کتنی بڑی چیز ہے. جب تک ڈائبٹیز نہیں ہوتی تب تک انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ بغیر ڈائبٹیز والی زندگی کتنی اچھی تھی. جب ہو جاتی تب پتہ چلتا ہے کہ ارے اس وقت تو گلاب جامن بھی کھا سکتے تھے، برفی بھی کھا سکتے تھے، اب تو سارا منع ہو گیا. جب تک صحت ہوتی ہے تب تک انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہی اہمیت نہیں ہوتی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے دعا کرو آج رات، خدایا ایسا نہ ہو کہ میں ویل چیئر پہ آ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈائبٹیز ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری ایسی لگ جائے جو میں اس کا محتاج ہو جاؤں. آج رات صحت مانگی، ایک جسم کی صحت، دوسرا روح کی صحت. میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں نامحرموں کو دیکھنے میں مبتلا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں گانے سننے میں مبتلا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں خدا نہ خواستہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. خدایا جیسے میرے جسم کو تو بیماریوں سے دور رکھ رہا ہے نا، جیسے یہ میری دعا ہے، ویسے میرے نفس کو بھی شیطان سے دور رکھ، میرے روح کو بھی اتنا پاورفل بنا دے کہ وہ کبھی شیطان کی بات نہ مانے. یہ بہت ضروری دعا ہے. یہ دعا کیجئے کہ خدایا، اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ خدایا میری صحت، جسم میرا صحت کے ساتھ رہے، اور خدایا میری روح بھی صحت مند رہے. یعنی میں برائی کی طرف نہ جاؤں، گناہ کی طرف. اور صرف دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ آپ نے پریکٹیکل عمل بھی کرنا ہے کہ جب شیطان کا ہے نا کہ بھائی جسم کے لیے بھی روح کے لیے بھی، جب دعا کریں نا آپ یہ کہ آج رات خدایا میرے جسم کو صحت مند رکھ، تو پھر سحری کے ٹائم پہ جب شیطان کہے نا خوب اوور فلو کرو پیٹ کو، پورا دن بھوکا رہنا ہے، تو آپ لڑیے شیطان سے، نفس امارہ سے لڑیے کہ کیوں کروں، یہ اوور فلو کرنے سے تو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے 12 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 13 گھنٹے کا روزہ ہوگا، لیکن کیوں میں اوور فلو کروں، یہ تو میرے جسم کو نقصان ہوگا. تو آپ لڑیں بھی. دعا جب کر رہے ہیں کہ خدایا میرے روح کو موٹا بنا، یعنی مجھے گناہوں سے روک، تو ساتھ میں کنٹرول بھی کریں. جب شیطان کہے نا نامحرم کو دیکھو تو فوراً نظریں جھکا دیں. میں کیوں ایسا کام کروں جیسے اللہ ناراض ہو، نبی ناراض ہو، علی ناراض ہو، مولا امام زمانہ ناراض ہو. ایک یعنی دوسری دعائیں بعد میں مانگیں. ایک عافیت یعنی صحت مندی، ہیلتھ جسم کی اور روح کی. دوسرا آج رات کیا مانگے؟ دوسرا آج رات عاقبت بخیری مانگے. خدایا ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی تو شیعہ تھا لیکن مرتے دم خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ چڑھ کے مر گیا. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی مسلمان تھا، مرتے دم کوئی غلط راستے پہ چڑھ جاؤں. کئی واقعات انشاءاللہ آئندہ راتوں میں سناؤں گا. یہ عاقبت بخیری بہت ضروری ہے، بہت کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہزاروں لاکھوں تاریخ میں موجود ہیں. مومن، عالم، عابد، زاہد، مولا کا قریبی دوست، بڑا نیک، مگر ایک بری عادت کی وجہ سے، ایک نفس کی بات سننے کی وجہ سے، ایک شیطان کی بات سننے کی وجہ سے مرتے ہوئے
دشمن بن کے مرا. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. تو یہ خیال رکھیے, یہ دعا کہ خدایا عاقبت بخیر کرنا. ایسا نہ ہو کہ میں مولوی عالم دین, میں شیعہ, میں عاشق و عزادار حسین, لیکن مرتے دم غلط آدمی بن کے مروں. نہیں خدایا مرتے وقت مجھے شیعہ مارنا, زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہو, میرا سر مولا حسین کے قدموں پہ ہو, یعنی ایسی موت ہو, عاقبت بخیری. تو یہ میں نے پورا آج رات کا پروسیس آپ کو بتا دیا. اب آپ کے سوالات کی منزل آ رہی ہے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات انشاءاللہ یاد رہے. اب میں پھر پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میں جب اردو بول رہا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں نا. تو میں نے کیا کہا, آج رات کوشش کریں کہ اعمال جو ہے سارے کریں, آج رات اٹھے رہیں. یہ بڑا خزانہ ہے, 30 کلو سونے سے زیادہ آپ کو آج رات مل رہا ہے, تقدیر بدلے گی. نمبر 1. نمبر 2, جب دعا مانگے تو کیا مانگے؟ پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں, پھر دوسرے تمام مومنین مومنات مظلومین انسانوں کے لیے دعا کریں, پھر جب اپنے لیے بھی دعا مانگیں تو کیا کریں؟ نمبر 1 کیا مانگیں؟ عافیت, یعنی صحت مندی, جسم کی صحت مندی اور روح کی صحت مندی. دعا کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی کنٹرول بھی کریں, اوور فلو نہ کریں پیٹ کو, اسی طرح گناہ کی طرف شیطان لے جائے تو خود پہ کنٹرول کریں. اور تیسرا عاقبت بخیری کی دعا کریں کہ خدایا مروں تو شیعہ مروں, جیسے پیدا شیعہ ہوا تھا, جیسے پاک فطرت کے ساتھ آیا تھا, اسی طرح پاک فطرت سے اس دنیا میں سے جاؤں. اب صلوات پڑھتے ہوئے اس کے بعد جس کو جو سوال ہے پوچھ لے. بعض بلند صلوات. یہ تو کمال کا سوال ہے جس پہ پورا گھنٹہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے, لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں, پھر اس پہ گفتگو کریں گے آگے. کہ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں میرے اللہ, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ پڑھتے ہیں نا کہ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعا جیل میں چلی جاتی ہے. یہ جیل کیا ہے کہ دعا مانگنے دعا قبول نہیں ہو رہی. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعا جیل میں چلی جاتی ہے. مثال ان میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا. آپ ایک جھوٹ بولیں گے 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی. اب بعض مزے میں جھوٹ بولتے ہیں, ہنسی مذاق میں, تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی. اب دعا کر رہے میرے اللہ بھائی کا خدا نہ خواستہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہہ رہا خدا یا بھائی کو بچا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے بچنے کی کوئی امید نہیں, بس دعا ہی سے بچ سکتا ہے. اور آپ نے ابھی کل جھوٹ بولا ہے 40 دن تک, بھائی پتہ نہیں بچے گا ابھی کہ نہیں بچے گا. آپ کو زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. ایک لقمہ حرام پیٹ میں گیا, 40 دن دعا قبول نہیں, یہ وہ گناہ ہے. اب 1 منٹ کی لذت کی خاطر اگر آپ نے ایک لقمہ حرام کھا لیا, مزہ تو تب تک ہے نا جب تک منہ میں اندر جائے گا تو وہ کچرا بن کے باہر نکلے گا. 1 منٹ کے حرام لذت کی وجہ سے آپ نے حرام لقمہ کھا لیا, چاکلیٹ تھا, بسکٹ تھا, کوئی بھی سینڈوچ تھی, اور آپ کو جانتے ہوئے کھا لیا. بلکہ اس میں یہ الگ موضوع ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی اگر کھائیں گے تو اس کا آپ کو اثر تو ہوگا. جیسے غلطی سے اگر میں زہر پی لیتا ہوں, کیا میں مروں گا یا بچوں گا؟ غلطی سے اگر میں زہر پی لوں میں مروں گا یا بچوں گا؟ نہیں بتا رہے آپ, بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں غلطی سے زہر پی لوں میں مروں گا یا بچوں گا؟ مروں گا, بالکل مروں گا. کیا وہ میرا پیٹ کہے گا نہیں اس نے تو غلطی سے پیا ہے, ابھی اس کو مارنا نہیں ہے, جب یہ جان بوجھ کے پی گا تب اس کو مارنا ہے؟ اثر تو ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کرو, بہت احتیاط کرو. غلطی سے بھی حرام گئے, 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس طرح کہہ دیے. تو اب کیا, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب دعا کرو, جیسے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں کہ دعا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں, امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں, اپنے لیے عافیت یعنی صحت مانگیں, اپنی عاقبت بخیری مانگیں. لیکن علماء کہتے ہیں ان تمام دعاؤں سے پہلے, جو میں نے یہ پوائنٹ چھوڑا ہوا تھا آج رات کے لیے لیکن اب پوچھا ہے تبھی آپ کو بتاتا ہوں, ان تمام دعاؤں سے پہلے دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو تو پہلے توبہ کرو, گریا کرو, آنسو بہاؤ اپنے گناہوں پہ. اپنی زبان پہ اگر اس نے جھوٹ بولا, اپنی آنکھ پہ اگر اس نے نامحرم کو دیکھا, اپنے کان پہ اگر اس نے گانے سنے, اپنے ہاتھ پہ اگر اس نے ظلم کیا تو توبہ کرو گے. بلکہ دعا کے آداب اور بھی ہیں کہ اس سے پہلے صلوات پڑھو جب بھی دعا کرو. کئی دیگر آداب انشاءاللہ میں آج کے پروگرام میں اور انشاءاللہ دیگر پروگرام میں بتاؤں گا. تو توبہ جب کر کے انسان دعا مانگے گا کیا ہوگا؟ تو وہ آہستہ آہستہ دعا جیل سے نکلے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کا گناہ خدا نہ خواستہ کتنا بڑا. میرے خیال میں اب تو ٹائم اوور ہو گیا نا.